وقف ایک امانت ہے اور ہم نے اسے سیاست کی نذر کر دی۔ 2025 کا ایکٹ آپ کو کیا بتاتا ہے، آپ سے کیا چھینتا ہے، آپ کو کیا دیتا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ بدھ مت، جین مت، ہندو مت، عیسائی مذہب اور ان تمام لوگوں کے یہاں پر وقف کی کیا حیثیت ہے، اس حیثیت کو بھی اس کتاب میں ہم نے بتایا ہے۔ میں ہڑپنے والوں سے کہتا ہوں خبردار رہنا، ملک میں قانون ہے اور قانون کی پاسداری اگر نہیں کریں گے تو جیل کے سلاخ بھی آپ کے لیے کھلے گی، آج نہیں تو کل کھلے گی۔ نیوز اینڈ نیوز دیکھیے صرف حقیقت۔ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کیا ہے، جانیے چیف مفتی آف ممبئی سے۔ مفتی منظور جیائی صاحب نے آج ممبئی کے پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی جس میں ایک بک لانچ کی گئی جس کا نام ہے وقف۔ اس پستک میں تفصیل سے وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کے بارے میں اور وقف بل کیا ہے اس کی تمام جانکاری اس پستک میں دی گئی ہے۔ آج پہلی بک اردو میں لانچ کی گئی، اس کے بعد انگلش، ہندی اور مراٹھی میں بھی لانچ کی جائے گی۔ دیکھیں آج پریس کانفرنس میں کیا کچھ کہا مفتی صاحب نے، دیکھیں نیوز اینڈ نیوز کی اس خاص رپورٹ میں۔ وقف ایک امانت ہے، وقف ایک امانت ہے اور ہم نے اسے سیاست کی نذر کر دیا ہے۔ اس کتاب میں چاہیے ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے کہاں سے بھٹکے ہم اور کیسے واپس آئیں گے۔ تو یہ جاننا آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے ضروری ہے ہم کہاں سے بھٹکے۔ اور دوسری بات کہ ہم نے اپنی جڑیں خود کھو دی ہیں، ہم نے اپنی جڑیں خود کھو دی ہیں۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنی تاریخ، اپنی زمین اور اپنے وقار کو واپس لائیں، علم کے ذریعے، ہنر کے ذریعے اور اس کی اصلاح کے ذریعے۔ اور یہ کتاب اس مشن کا پہلا چراغ ہے جو آپ تک میں نے اس چراغ کی لو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ جب آپ کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقف کیسا تھا، خلفائے راشدین کے زمانے میں وقف کے املاک کی کس طرح دیکھ بھال ہوتی تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں کس طریقے سے وقف کو پھیلایا گیا، بنو عباس کے زمانے میں کس طریقے سے، بنو امیہ کے زمانے میں کس طریقے سے وقف کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، چاہے وہ مغل ہوں، ترک ہوں، دوسرے سلاطین اسلام ہوں، ان لوگوں نے بھی جس طریقے سے وقف میں آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے اس کے نظریے کو بھی اس میں پیش کیا گیا ہے۔ ہم نے بدھ مت، جین مت، ہندو مت، عیسائی مذہب اور ان تمام لوگوں کے یہاں پر وقف کی کیا حیثیت ہے اس حیثیت کو بھی اس کتاب میں ہم نے بتایا ہے۔ اگر آپ اسے پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کایا پلٹ ہوگی اور ملت کو یہ پیغام ضرور جائے گا کہ ہر شخص کو، ہر بچے کو، ہر جوان کو، ہر اسٹوڈنٹ کو، ہر محقق کو، ہر ریسرچرز کو یہ پڑھنا چاہیے تاکہ اسے پڑھ کر کے اپنی قوم کو کچھ دے سکیں۔ ہمیں اس سے کمانا مقصد نہیں، اس سے پیسے حاصل کرنا مقصد نہیں، یہ ملت کے مفاد کے لیے، قوم کی بلندی کے لیے، قوم کی حفاظت کے لیے، قوم کو آگے بڑھانے کے لیے، ملت کو ایک سرمایہ دینے کے لیے ہم نے یہ کتاب تجویز کی اور یہ کتاب آج اردو میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں مہاراشٹر میں ہوں، میری زبان اردو ضرور ہے لیکن مراٹھی میرے دل میں بستی ہے، تو ہم انشاءاللہ اس مراٹھی زبان میں بھی اسے شائع کریں گے۔ اور ہمارے چوگلے صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کی ذمہ داری بھی لیتا ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ مراٹھی زبان میں بھی اور انگلش پڑھنے والے بھائیوں کے لیے انگلش زبان میں بھی اور ہندی پڑھنے والے بھائیوں کے لیے ہندی زبان میں بھی۔ میں مشکور ہوں جناب ہمارے بھائی نظام الدین رائن صاحب کا، کشور بھائی کھابیا کا، چوگلے صاحب کا، سراج قریشی صاحب، سراج بھائی کا، اور ساتھ ہی ساتھ محمود حکیمی صاحب کا، ہمارے جناب انوپم ٹھاکر صاحب کا، اور آپ سب کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمیں دیا ہے۔ میڈیا کے لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ وقف امینڈمنٹ بل 2025 جو ہمارے سامنے ہے اس کو پڑھیں، اسے جانیں، اس کی خامیوں کو بھی اپنے بچوں کو بتائیں، پروٹیسٹ کرنے کے طریقے بھی اپنے بچوں کو بتائیں، زندگی جینے کے اسلوب بھی انہیں بتائیں، ان کے ہاتھوں میں پتھر دے کر کے نہیں، اسے کتاب پڑھا کر کے، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے دے کر کے نہیں، ان کی زبان پہ آگ کے انگارے دے کر کے، نعرے دے کر کے نہیں، بلکہ اصلاحی کتاب پڑھا کر کے، روڈ پر اتر کر کے تماشے کر کے اپنے بچوں کے کریئر خراب نہ کروائیں، بلکہ قانونی بات جو ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کے کورٹ میں ہوگی، جو قانونی باتیں ہیں وہ اس کورٹ کے اندر ہوگی، جو ہمارے وکلا کریں گے، ہمارے علماء جو سکھا رہے ہیں، کتابوں کو لکھا ہے، ان لوگوں نے بتایا ہے، اس پر عمل پیرا ہوں گے۔
لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سیکھیں 2025 کا ایکٹ آپ کو کیا بتاتا ہے, آپ سے کیا چھینتا ہے, آپ کو کیا دیتا ہے, اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں. میں نے نظام بھائی, سراج بھائی, غور کیا ہوگا آپ نے, میری خواہش, میرا دل جلتا ہے کہ میرے پاس کئی عورتیں, بچے, بچیاں آتی ہیں اور میں ان سے ملتا ہوں, وہ بڑی روتی بلکتی ہیں کہ صاحب میں بیوہ ہو گئی ہوں, میرے پاس کوئی پرسان حال نہیں, ہمارا غلط استعمال ہو رہا ہے اور ہم پریشان ہیں. تو اس کے لیے وقف کے املاک میں سے کیا حصے ملے؟ آج تک کچھ نہیں ملا. وہ بچے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, نظام بھائی میں ایسے ہزاروں بچوں کو جانتا ہوں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اچھا ادارہ نہیں ہے, اور اگر مائنورٹی کے نام پر ادارے بنائے گئے ہیں اس اداروں میں انڈر ٹیبل گھوس مانگا جاتا ہے, پیسے مانگے. تو وہ پیسے دینے کے لیے ہمارے غریبوں کے پاس نہیں ہے مال, ہمارے پاس دولت نہیں ہے, ہمارے پاس بچوں کے پاس عقل ہے. میں بتاؤں آپ کو, مسلم نوجوان بچوں میں ہنر کا اتنا بڑا معاملہ ہے کہ دنیا کے جتنے ہنر ہیں, بڑی بڑی عمارتوں میں نقاشی کے جتنے کام ہیں, یہ مسلمان بچے کرتے دکھائی دیتے ہیں. ان بچوں کے اندر قابلیت بہت ہے لیکن سیدھی راہ نہیں مل پائی, ایک انسٹیٹیوشن نہیں مل پایا جس انسٹیٹیوٹ میں بیٹھ کر کے وہ اس تعلیم کو حاصل کر پاتے. ایک ایسا ہنر کا گھر نہیں مل پایا جس گھر میں بیٹھ کر کے وہ بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلا سکتے. ہمارے پاس بڑے ادارے, اسکول نہیں ہیں, ہمارے پاس اچھی یونیورسٹیز نہیں ہے جو وقف کے املاک سے بنائی گئی ہو یا وقف کی دولت سے بنائی گئی ہو. ہمارے پاس ہاسپٹل نہیں ہے, ہماری بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں لیکن افسوس میں ان بچیوں کا درد محسوس کرتا ہوں کہ ہماری بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں لیکن میڈیکل کالج میں جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کیا ہماری بچیوں کو میڈیکل کالج میں پڑھنے کا حق نہیں ہے؟ کیا ہمارے بچوں کو اچھے ہاسپٹل میں جا کر کے علاج کرانے کا حق نہیں ہے؟ میں کل کی بات بتاتا ہوں نظام میں, کل گزشتہ رات میں ایک عالم دین کے بچے کو دیکھنے ہاسپٹل میں گیا. وہ بچہ تڑپ رہا تھا, اس کا لیور ختم ہو چکا ہے, اس کا لیور ٹرانسپلانٹ کرنا ہے خابیہ صاحب. بڑا بچہ رو رہا تھا اور اس کے والدین رو رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا درد ہے؟ بولا مفتی صاحب میں تو امام صاحب ہوں, مولانا صاحب ہوں, ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میں پچھلے 3-4 دنوں کے اندر میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ سے زیادہ خرچ کر چکا ہوں, ہمارے پاس پیسے نہیں کہ بڑے ہاسپٹل لے جا سکوں. شاید یہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کل بچہ یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا. یہ ماں باپ کا درد سمجھے آپ کہ اس ماں باپ نے جس بچے کو سینچ کے پال کے بڑا کیا ہوگا, 10 سال 12 سال کا بچہ ہو گیا, اس کے ماں باپ کے سامنے اگر اس بچے کی لاش ہوگی, مردہ ہو جائے گا, مر جائے گا, تو آپ بتائیں کہ اس ماں باپ کا درد کیا ہے؟ کیا اس کو ہاسپٹل کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا قوم کو نہیں چاہیے تھا کہ وقف کے املاک پر جو ہزاروں کروڑ کی زمینیں ہماری ہیں اس پر وہ زمینیں بننی چاہیے تھی, ہاسپٹل بننے چاہیے تھے, اسکول بننے چاہیے تھے, کالجز بننے چاہیے تھے, ایسی عمارتیں بننے چاہیے تھے جہاں پر بچے, آج روزگار نہیں ہے ہمارے بچوں کے پاس. روزگار کیسے ملے گا؟ ہنر سے دور ہیں ہمارے بچے. ایسا کوئی سینٹر نہیں ہے جہاں پر اسکل ان کو سکھایا جا سکے. ہماری ہزاروں ایکڑ زمینیں پورے مہاراشٹر میں یوں ہی لا علاج پڑی ہیں, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اگر کل ہم وہاں پر جا کے انسٹیٹیوٹ بنانے کی کوشش کریں گے نا, تو ہمیں قبضہ دار کہہ دیا جائے گا یا پھر ہم سے ہمارے اوپر الزامات عائد کر دیے جائیں گے, لیکن وہ دوسرے بلڈر کو وہ زمینیں بیچ دی جائیں گی اور اس پر بڑے بڑے کمپلیکس تیار کیے جائیں گے. یہ درد ہے. یہ کتاب قسم خدا کی میں آپ کو بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں, نہ میں نے کسی کے میں نے بہت الزامات لگ رہے ہیں. جیسے ہی میں نے کتاب کو ٹیزر کیا, لوگوں کے سامنے کتاب کی میں نے اشاعت کی, سوشل میڈیا پہ کتاب کا پیغام پہنچا, لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب نے کسی کے کہنے پہ لکھا ہوگا, مفتی صاحب کو کسی پارٹی نے سپورٹ کیا ہوگا. اللہ میرا شاہد ہے, میرا رب گواہ ہے کہ میں کسی کے کہنے پر یا کسی سے ایک سکے لیے بغیر میں نے یہ کام کیا. میری قوم کے لیے, میرے ملت کے لیے, میرے بچوں کے لیے, میرے ان کے مستقبل کے لیے, ان کے خواب کو پورا کرنے کے لیے, ان کے علاج کے اور دوائیوں کے پیسوں کے انتظام کرنے کے لیے, تاکہ وہ بچے علم کو سیکھ سکیں, وہ بچے اپنے حق کو پہچان سکیں, وہ بچے جان سکے کہ ہمارے بزرگوں نے زمینیں ہمارے لیے سپرد کی تھی تاکہ بچوں کا علاج ہو پاتا. ہمارے بڑوں نے مدرسے کے لیے جگہ دی تھی تاکہ ہمارے بچے پڑھ سکتے, لیکن وہ جگہ بڑے رئیسوں کے گھر چلا گیا, وہ جگہ کرسی والوں کے گھر چلی گئی, وہ جگہ کا مال کرسی والوں نے کھا لیا, ذمہ داروں نے کھا لیا, سرکاری لوگوں نے کھا لیا, ان ٹرسٹیوں نے کھا لیا, یا پھر ان کے ممبران نے کھا لیا اور ان کے چیئرمین نے کھا لیا. کیا آکسفورڈ میں پڑھنے والا بچہ کوئی فقیر کا بچہ ہے نظام بھائی؟ کوئی یتیم کا بچہ کوئی آکسفورڈ جا رہا ہے حالانکہ اسے حق نہیں ہے آکسفورڈ جانے کا؟ کیا ان ممبروں کو اور ذمہ داروں کو اور چیئرمین کو جانے کا حق ہے صرف؟ کیا ان کرسی والوں کو صرف اپنے بچوں کو آکسفورڈ میں پڑھانے کا حق ہے؟ غریب کا بچہ آکسفورڈ نہیں جائے گا؟ اگر ہمارے لوگ, ہماری قوم, ہمارے لوگ اس بات کو جان جائیں گے ان کا حق کیا ہے, تو کل آپ کا چھوٹا بچہ بھی, یتیم کا بچہ بھی آکسفورڈ میں پڑھے گا.
ہمارے اس بیمار کے لیے، بچوں کے لیے علاج ہاسپٹل ضرور بنے گا، لیکن آپ جب اسے پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے، اپنا حق جانیں گے اور اسے مانیں گے اور اپنے حق کو پہچانیں گے، تو معاشرہ آج اس دہانے پر کھڑا ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں اور سنتے ہیں کہ بھئی بس الزام عائد کرو، اس پر تہمتیں لگا دو۔ تہمت لگانا بہت آسان ہے، لیکن اپنے کردار کو دیکھنا، اپنے دامن میں کتنے چھید ہیں، اس چھید کو دیکھنا بہت مشکل ہے۔ وہ لوگ الزام عائد کر رہے ہیں نظام بھائی جنہوں نے وقف کی زمین کو ہڑپ کر کے رکھا ہوا ہے، ان کی زبانیں ہمارے خلاف نکلیں گی کہ مفتی صاحب آپ بڑی بڑی باتیں کر کے کتاب لکھتے ہیں، وہ ہمارے خلاف بولیں گے، لیکن وہی جو خلاف بولنے والے ہیں انہوں نے زمینوں کو اسی شہر میں ہڑپ کر کر کے رکھا ہے۔ میں کسی کا نام لیے بغیر، اپنے کسی پر تنقید کیے بغیر، میں صرف اصلاح کے لیے، قوم کو ایک امانت دینے کے لیے، ملت کو ایک سرمایہ سونپنے کے لیے، غریب کو ایک حق دلانے کے لیے، یتیم کو اس کے بارے میں بتانے کے لیے کہ تمہارا کوئی دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنا مال کمایا ہوا، دولت کمائی ہوئی، محنت سے، گاڑی کمائی سے پیسہ کمایا ہوا، وہ خرید کر کے زمین تمہارے لیے وقف کر کے رکھا تھا۔ انہیں دعائیں دینا جنہوں نے تمہارے لیے وقف کیا، ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے دعائیں کرنا جن لوگوں نے وہ زمینیں تمہارے نام کر دی تھی، لیکن افسوس کہ ہم دعا کرنے کے بجائے وہ مال ہڑپنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میں ان ہڑپنے والوں سے کہتا ہوں خبردار رہنا، ملک میں قانون ہے اور قانون کی پاسداری اگر نہیں کریں گے تو جیل کے سلاخ بھی آپ کے لیے کھلے گی، آج نہیں تو کل کھلے گی۔ درد ہے، یہ شاید میرے دل کا کڑوا ہو سکتا ہے، برا لگ سکتا ہے، تلخ جملے ہیں ضرور، لیکن پیارے اگر یہ تلخ ہے تو یہ تلخ حقیقت کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر یہ غلط آپ کو لگ رہا ہے تو نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ میں سخت ضرور کہہ رہا ہوں، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو زخم ہو جائے تو اسے پھاڑیں گے، کاٹیں گے، ڈاکٹر تیر اس پر نشتر ضرور چلائیں گے، اسے بلیڈ سے کاٹیں گے، درد ضرور آپ کو ہوگا، پٹیاں آپ کو لگیں گی، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد ہی وہ ٹھیک ہوگا۔ اس لیے میری باتیں نشتر کی طرح چبھ تو سکتی ہیں، میری باتیں آپ کو تکلیف تو پہنچا سکتی ہیں، میری باتوں پر آپ الزامات تو عائد ضرور کر سکتے ہیں، مجھے دنیا کے سامنے آپ شرمندہ کرنے کی ہزار ترکیبیں ضرور نکال سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ صرف ملت کو سرمایہ دینے کے لیے، انہیں حق بتانے کے لیے، انہیں اپنے بارے میں جاننے کے لیے، اپنی طاقت کو پہچانوانے کے لیے کتاب ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہماری اس کاوش کو قبول کرے اور امید کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میڈیا والوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسے پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں کہ سچائی کیا ہے، اور وقف امینڈمنٹ بل 2025 جو ہے اسے بھی پڑھیں، اس کی خرابی کو بھی پڑھیں، اس کی اچھائی کو بھی پڑھیں، جو آپ کے فیور میں اسے لے لیں۔ برا کہنے والے لوگ کو تو برا کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے نظام میں سکھایا ہے کہ 10 جگہ جاؤ، جو اگر اچھا کہہ رہا ہے اسے لے لو، جو اگر برا کہہ رہا ہے تو اسے چھوڑ دو، جو آپ کو اچھا لگتا ہے اسے لیجئے، کم از کم جانیے۔ ایک اچھا موقع ملا ہمیں جاننے کا کہ ہمارے غریب دور دراز علاقے میں رہنے والے قبائلی لوگ جو ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ عیسائی جو بھی ہیں، وہ وقف کو جانتے نہیں تھے۔ ہمارے غریب جو گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں مسلمان، وہ وقف کو جانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے وقف کیا ہے، کیسا ہے، ان کو وقف کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا۔ لیکن میں تو کسی نہ کسی صورت میں یہ کہتا ہوں، شر سے بھی خیر نکل کر کے آتا ہے۔ کسی نے اچھا کام کیا ہو، برا کام کیا ہو، جو بھی کیا ہو، آپ کے سامنے ہے، یہ بل اب بن چکا ہے، تو اس بل کے بننے کے بعد کم از کم لوگوں کو معلوم ہو گیا وقف بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے۔ تو میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، اسے سمجھیں، تنقید آپ ضرور کر سکتے ہیں، آپ کریں، لیکن تذلیل نہ کریں، تنقید کریں، تذلیل نہ کریں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ ملک میں قانون ہے اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے۔ ہماری زمینیں، ہمارا دین اور ہمارا اعتماد، کیا ہم نے سب کچھ وقف کر دیا؟ ہماری زمینیں، ہمارا دین، ہمارا اعتماد، کیا ہم نے سب وقف کر دیا؟ پھر ہم کیسے غریب ہو گئے؟ یہ کتاب اس سوال کا بھی جواب دیتی ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ آپ غریب کیسے ہوئے اگر یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ کو لوگوں نے دھردھرا کیوں دیا اگر یہ جاننا چاہتے ہیں، لوگوں نے آپ کو پسماندہ کیوں بنا دیا اگر یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ بیکورڈ کیوں ہو گئے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں، فائنینشلی کرائسس میں اگر یہ آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا مال ہوتے ہوئے آپ کو کھانا نہیں مل رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تالاب کے پاس گئے پھر بھی پیاسے لوٹے، تو آپ کے پاس مال ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ صرف مہاراشٹر میں ہزاروں ایکڑ زمین آپ کے پاس ہے، پھر بھی آپ ننگے بھوکے کہلا رہے ہیں۔ آپ سچر کمیٹی کی رپورٹ نظام بھائی تو ہم سے بہتر جانتے ہیں، بہت سالوں سے انہوں نے دیکھا ہے کہ حالات ہمارے اب بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ اپنے حق کو پہچانتے نہیں ہیں۔
اپنی طاقت کو جانتے نہیں ہیں. تو میں خدا را کہوں گا کہ آپ اپنی طاقت کو جانیں, اپنی طاقت کو پہچانیں اور دنیا والوں کو بھی اپنی طاقت کو باور کرائیں تاکہ آپ دنیا میں آخرت میں سب جگہ کامیاب ہو سکیں. انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. دیش اور دنیا کی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے نیوز اینڈ نیوز. دیکھیے صرف حقیقت.